السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. ویلکم بیک ٹو اندر سیشن وتھ تیمور احمد. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اسٹارٹ کرتے ہیں سیشن. مین وائل آپ لنک جو ہے اپنے کانٹیکٹ سے شیئر کر دیجیے گا پلیز, اور جہاں جہاں سے آپ لوگ جوائن ان کر رہے ہیں وہ بھی پلیز مینشن کر دیجیے گا. عادل عبداللہ فدیر, ویئر فرام یو آر سر؟ جی بردر, میں ایکچولی اسلام آباد پاکستان سے میرا تعلق ہے, بٹ کرنٹلی میں یو اے میں بیسڈ ہوں. اچھا جی, اوکے جی, کہاں سے آپ لوگ جوائن ان کر رہے ہیں؟ اچھا, پریویسلی میں مینشن کرتا تھا ڈسکرپشن میں آپ کو مختلف لنکس بھی مل جائیں گے. ایک تو واٹس ایپ کے ڈفرینٹ گروپس ہیں جو بردرس کے لیے الگ ہے اور سسٹرس کے لیے الگ ہیں, تو آپ اگر واٹس ایپ گروپ جوائن ان کرنا چاہتے ہیں آپ جوائن کر سکتے ہیں کلک کر کے. اس میں جو ہے وہ شارٹ کلپس اور ڈفرینٹ احادیث اور اسلامک پوسٹ ہیں وہ بھی ٹائم ٹو ٹائم شیئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ تیمور احمد کے نام سے یوٹیوب چینل بھی لانچ کیا ٹیم نے, آپ وہاں پہ جا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو کمپلیٹ لیکچرز مل جائیں گے, پلس ہدایہ فار آل کا اوبیسلی وہاں پہ بھی لنک ہے, تو آپ وہ بھی کلک کر کے تو اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی, توحید رحمان فرام مقبوضہ کشمیر, جی ویلکم برادر. مراد علی فرام انڈیا, جی سسٹر ہیرا مغل فرام ایف ایس ڈی آئی بلیو فیصلہ آباد, اوکے. اچھا جی, آج کا ٹاپک بھی مینشن کر دیجیے. آج کا ٹاپک ہے, ایک اردو میں بتا دیجیے اور انگلش میں بتا دیجیے, پھر انشاءاللہ شارٹلی اسٹارٹ کرتے ہیں. اوکے جی, ایم ڈی طاہا احمد فرام, اوکے سوری, فرام انڈیا, جی ویلکم برادر. اسامہ مصطفیٰ فرام پاکستان. اچھا جی, ٹاپک آج کا جی نرمی اور معاف کرنا سیکھیں. جی بالکل, آج کا ٹاپک ہے نرمی اور معاف کرنا سیکھیں. اور جی انگلش میں بھی بتا دیں, بینگ پولائٹ اینڈ فارگیونگ. جی بیسیکلی آج کا جو ٹاپک ہے, دو بیسیکلی چیزوں کو ہم کور کریں گے آج کے ٹاپک میں انشاءاللہ. ایک تو نرمی کا معاملہ, کہ ہماری زندگی میں, ہماری پرسنالٹی میں نرمی کیوں ہونی چاہیے, کیا اس کے فائدے ہیں, اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری چیز معاف کرنا, کہ ہم اپنی لائف میں ظاہر ہے مختلف قسم کی سچویشن سے گزرتے ہیں, اور مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ ہماری ڈیلی بیسس کے اوپر ڈیلنگ ہوتی ہے. بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں بری لگتی ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان کا کسی دوسرے کے ساتھ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. کسی کے ساتھ بات جو ہے وہ بحث و مباحثے کی حد تک چلی جاتی ہے, کبھی کبھی لڑائی کی حد تک بات چلی جاتی ہے. اس سچویشن میں معاف کرنا وہ کیوں امپورٹنٹ ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے, تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. اور یہ دونوں چیزیں اگر دیکھی جائیں تو نرمی کا معاملہ کرنا اور معاف کرنا, یہ سم ہاؤ ایک دوسرے کا ساتھ انٹر لنک بھی ہیں, ان کا آپس میں ایک ربط بھی ہے. کیونکہ جو شخص نرمی نہیں کرنا جانتا یا اس کی پرسنالٹی میں نرمی نہیں ہے, تو اس شخص کے لیے لوگوں کو معاف کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ جو شخص غصہ کرنے والا ہے, متکبر ہے, اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے, لوگوں کے ساتھ برے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ٹھیک سمجھتا ہے, تو ایسے شخص کے اندر نرمی نہیں ہوتی. اور جب اس کے نرمی نہیں ہے تو پھر جب اس کو معاف کرنا پڑتا ہے, تو معاف کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ دوسروں کے لیے نرم ہونا چاہیے. کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اس کو معاف کرنے کے لیے دل کا نرم ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں سم ہاؤ انٹر لنک بھی ہے, تو اس لیے ایک ہی سیشن میں میں نے سوچا کہ ہم ان دونوں چیزوں کو انشاءاللہ کور کریں گے. اچھا جی, آئی تھنک کافی لوگوں نے جوائن ان کر لیا ہے, تو اسٹارٹ کرتے ہیں سیشن انشاءاللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں داخل ہو پورے کے پورے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا، دین اسلام، یہ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وے آف لائف کے طور پہ دیا۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کی ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کے اندر گائیڈنس دی ہے۔ اور جب ہم پورے دین پہ چلنے کی بات کرتے ہیں یا کوئی شخص اپنی زندگی میں یہ سوچتا ہے کہ میں نے اب اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ اب میں اپنی زندگی میں جو پہلے غلط طریقے سے گزار رہا تھا اب میں پراپر ایک پریکٹسنگ مسلم بننا چاہتا ہوں، تو بہت ساری کنفیوژن ہوتی ہیں کہ میں کس طریقے سے ایک اچھا مسلمان بن سکتا ہوں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے دین سے متعلق بیسک چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کہا کہ پورے دین میں داخل ہو تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ اگر ہم اسلام کی بات کریں، اپنے دین کی بات کریں، تو اس کو کچھ میجر کمپوننٹس اس کے اگر دیکھے جائیں تو وہ کیا کیا ہیں کہ ہمارے دین کا ایک حصہ ایمانیات کا ہے، ایک حصہ عبادات ہے، ایک حصہ معاشرت ہے، ایک حصہ معاملات ہے اور ایک حصہ اخلاقیات ہے۔ تو یہ بڑے آپ سمجھیں کہ دین کے بڑے حصے، یہ سب چیزیں مل کے ہمارا دین مکمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن سم ہاؤ ان چیزوں کے اندر دین کی تقریباً سبھی چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پلان کرتے ہیں کہ نہیں ناؤ آئی وانٹ ٹو بیکم پریکٹسنگ مسلم، تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف ہمارا فوکس ہوتا ہے اور ہم جس طرف چلنا شروع کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ عبادات۔ کہ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، ذکر نہیں کرتے تھے ذکر کرنا شروع کر دیں گے، روزے نہیں رکھتے تھے روزے رکھنا شروع کر دیں گے، رات کو تہجد پڑھنا شروع کر دیں گے، نفلی روزے رکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جو عبادات کا حصہ ہے تو اس پہ فوکس ہوتا ہے، جو کہ اچھی بات ہے۔ آبویسلی فرض نمازیں ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے، اور جو انسان عبادات کے اعتبار سے اور اسپیسیفکلی اپنی فرض نمازوں کو اگر صحیح کر لے، ان کو درست کر لے اور ان پہ پراپر طریقے سے قائم ہو جائے تو اس کی زندگی میں بہت ساری چیزوں میں اس کا ریفلیکشن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم جب دین پہ چلنے کی بات کرتے ہیں تو ہم جب عبادات کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف عبادات پہ ہی رہ جاتے ہیں اور ساری زندگی بس وہ چند باتیں، وہ چند عبادات جو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں اسی میں ہم اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ جس شخص نے نمازیں پڑھنا شروع کی وہ نمازوں پہ ہی بس سمجھے کہ اب میں جو ایک اچھا مسلمان بن گیا ہوں کیونکہ میری 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس سے تھوڑا آگے جائیں گے تو نوافل کا اہتمام شروع ہو جائے گا، وہ بھی نماز ہی کا حصہ ہے۔ اس سے تھوڑا اور آگے جائیں گے، رات کو تہجد شروع ہو جائے گی، قیام اللیل شروع ہو جائے گا، وہ بھی ظاہر نمازی کا حصہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ روزے رکھ رہے ہیں تو فرض روزے شروع ہو گئے، اس سے ایکسٹرا لیول کیا ہے کہ نفلی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ تو یہ چند ریچولز جو ہیں، چند عبادات کو ہم پورا دین سمجھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ میری زندگی میں آ گیا ہے تو اب میں ایک بہت اچھا مسلمان بن گیا ہوں۔ اور ہوتا یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب ڈسکشنز ہوتی ہیں تو کسی شخص کے بارے میں ہم اگر ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ شخص بڑا نیک ہے، تو جو کرائیٹیریاز ہم بیان کرتے ہیں وہ بھی یہی ہوتے ہیں۔ فلاں شخص جو ہے بڑا نیک ہے جی، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، ہر ہفتے سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، تو ماشاءاللہ بہت نیک بندہ ہے۔ تو ہمارا جو نیکی کا ایک کانسیپٹ ہے وہ صرف عبادات تک ہی محدود رہ جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا اس میں صرف عبادات نہیں ہے، عبادات کے ساتھ معاملات، اخلاقیات ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کے اوپر ایک تو بات بھی نہیں ہوتی اور بہت کم ہوتی ہے، اور دوسرا اس کی اہمیت جو ہے وہ اس طریقے سے
بیان نہیں کی جاتی, اور آبویسلی جس چیز کے بارے میں بات نہیں ہوگی اس کی اہمیت بھی نہیں ہوگی, کیونکہ جو چیز ڈسکشن میں ہوتی ہے اس چیز کی امپورٹنس انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ نہیں میں نے یہ بھی ایک کام کرنا ہے, لیکن جو چیز ڈسکس ہی نہیں ہوتی اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے, اور جس چیز کی اہمیت نہیں ہے وہ ہماری زندگی میں آ نہیں سکتی. تو اس لیے یہ اخلاقیات والا پہلو اور معاملات والا پہلو اس میں اگر دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عبادات میں بہت اچھے ہیں لیکن ان چیزوں کے اندر آپ کو کمزوری نظر آئے گی اور معاملات میں اتنے اچھے نہیں ہیں. نرمی کا معاملہ کرنا اور معاف کرنا یہ بھی ہمارے دین کی تعلیمات میں سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بہت ساری جگہ پہ ذکر کیا نرمی سے ریلیٹڈ, اور انبیاء علیہ السلام کا جو طریقہ رہا وہ بھی یہی تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی بھی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طرح زندگی گزاری آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے سے ہم تک پیغام پہنچایا. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم کے طور پہ ہم تک پیغام پہنچاتا ہے, کہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ایسے واقعے کا ذکر کرتا ہے کہ جس واقعے کے اندر یا اس قصے کے اندر ہمارے لیے سبق ہوتا ہے, اور اس کو مقصد قرآن میں بیان کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ اس واقعے کو یا قصے کو صرف قصے کے طور پہ نہیں لیا جائے بلکہ اس سے سیکھا جائے کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کی طرف بھیجا تو جو فرعون تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ. اللہ نے قرآن میں فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. تو بھیجنے کی وجہ بھی بتائی کہ کس لیے جانا ہے, کہ وہ سرکش ہو گیا. اور فرعون جو تھا وہ اپنے دور میں جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو وہاں پہ رول کر رہا تھا جس طریقے سے وہ, اور جو 3 بڑے گناہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں کیا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تین بڑے گناہ کیا ہیں, ایک شرک کا ذکر کیا اور قتل کا ذکر کیا اور زنا کا ذکر کیا. یہ تینوں گناہ ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں ان کا ذکر کیا. تو ان 3 بڑے گناہوں میں سے جو 2 بڑے گناہ ہیں شرک اور قتل, یہ دونوں فرعون کے اندر تھے, اور نہ صرف یہ 2 بڑے گناہ وہ کر رہا تھا بلکہ بدترین طریقے سے کر رہا تھا. ایک تو شرک ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا, یہ کہنا کہ ہاں جی اللہ کرتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی شرک ہے, یہ بھی بدترین گناہ ہے. لیکن اس نے کیا کیا تھا, اس نے یہ نہیں کیا تھا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا بلکہ اس نے خود ہی رب ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو یہ ایکسٹریم لیول تھا اس کی سرکشی کا اور اس کے ظلم کا اور اس کے شرک کا. دوسرا بڑا ظلم کیا کرتا تھا وہ, دوسرا بڑا ظلم یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اس نے آفیشلی حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا ان میں سے جو لڑکی ہوگی اس کو چھوڑ دینا اور جو لڑکا ہوگا اس کو ذبح کر دینا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا کہ وہ تمہارے لڑکوں کو جو ہے وہ ذبح کر دیا کرتا تھا, قتل کر دیا کرتا تھا, اور تمہاری جو لڑکیاں ان کو چھوڑ دیا کرتا تھا. تو اتنا بڑا ظالم کہ جس نے اپنے آپ کو رب کہا اور اوپر سے بچوں کو قتل کرتا تھا. I mean, you can't think about anyone else کہ اس سے زیادہ بدترین حرکت کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اس کے باوجود جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فرعون کے پاس جانے کا, تو جاتے ہوئے کچھ انسٹرکشنز بھی دی اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم جاؤ گے تو تم نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, کہ اے موسیٰ جب تم فرعون کے پاس جاؤ گے تو اس سے بات بڑی نرمی سے کرنا. سبحان اللہ. آمین. ایک طرف دیکھیں فرعون کی حرکتیں, اور فرعون کی حرکتوں کو اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غیور ہے, اور شرک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا, باقی اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اس کو چاہوں گا تو معاف کر دوں گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت, اللہ کی قدرت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ظالم کو, ایسے سرکش کو صرف کن کہہ کے ختم کر سکتا تھا. اور پیچھے اگر ہسٹری دیکھیں
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو مختلف قسم کے عذاب دے کے تباہ بھی کیا ہوا تھا. قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. قوم لوط کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ پتھروں کی بارش کی اور ان کی بستی جو تھی اس کو اٹھا کے آسمان تک اٹھایا اور آسمان سے پٹخ دیا. قوم عاد قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے اڑا دیا, فرشتے کے چیخ کے ذریعے ختم کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کے بارے میں پیچھے ہسٹری میں سب موجود تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں کر کے دکھایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود فرعون کا اتنا بڑا گناہ اور اتنی سرکشی کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے بات نرمی سے کرنا. سبحان اللہ. اور نرمی سے بات کرنا, اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر آگے اگلے حصے میں دو چیزوں کا ذکر کیا کہ جب تم نرمی سے بات کرو گے فرعون سے تو کیا دو پاسبل آؤٹ کمز ہیں. وہ ہے کہ لعلہ یتذکر او یخشی, کہ جب تم نرمی سے اسے بات کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری نصیحت کو قبول کر لے, پہلی چیز. اور دوسری بات کیا فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی چیز ہمیں سمجھا دی کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے دنیا میں کوئی شخص جتنا مرضی گناہ کر رہا ہو, جتنا مرضی ظلم کر رہا ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو موقع دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, چانسز دیتا ہے, وارننگز دیتا ہے, مختلف طریقے سے اس تک پیغام پہنچاتا ہے. شاید بدل جائے, شاید مان جائے, شاید سدھر جائے, اچھا چلو تھوڑا اور ٹائم دے دو, اچھا چلو تھوڑا اور ٹائم دے دو. اور فرعون کے کیس میں بھی کیا ہے, اس نے کوئی ایسا تھوڑی تھا کہ کوئی ایک بچے کو قتل کیا تھا, پتہ نہیں کتنے بچے تھے جن کو وہ قتل کر چکا تھا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ٹائم دے رہا ہے کہ شاید سدھر جائے, شاید سدھر جائے. اور نہ صرف ٹائم دے رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو جو بھیج رہا ہے تو یہ کہہ کے بھیج رہا ہے کہ اس سے نرمی سے بات کرنا, کہ یہ بھی اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اتنے بڑے ظالم کے ساتھ جو کنورسیشن ہونی ہے اس کو, اس کی اصلاح کے لیے, اس کو رائے راست پہ لانے کے لیے, اس کو ریئلائز کرانے کے لیے کہ تم غلط کر رہے ہو, اس کی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ جا کے اس سے نرمی سے بات کرنا. سٹارٹنگ نرمی سے کرنی ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ جب بھی کسی کی اصلاح کرنی ہے, کسی چیز کو درست کرنا ہے, تو اس میں آپ ڈائریکٹ سختی نہیں کر سکتے. آپ پہلے آرام سے بات کریں گے, نرمی سے بات کریں گے, ڈسکشن کریں گے, تو اس کے بعد سٹیپ وائز انسان دیکھتا ہے کہ بھئی یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, اب جا کے کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا, نرمی سے بات کرنا. حالانکہ اللہ تعالیٰ سٹریٹ اوے جاتے ہی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ سکتا تھا کہ اے موسیٰ تمہارا عصا تمہارے پاس ہے, جا کے بس تم اپنا عصا چھوڑ دینا, وہ اژدہا بن جائے گا, اژدہا بنے گا, وہ فرعون کو کھا لے گا, اس کے سارے فالوورز کو بھی کھا لے گا, کہانی ختم ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتا تھا یہ, لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا, اس معجزے کے ہونے کے باوجود کیا کہا کہ اس سے جا کے نرمی سے بات کرنا. تو پوائنٹ بتانے کا کیا ہے کہ ہم اکثر اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ شخص برا ہے, اس کے اندر کوئی عیب ہے, یہ اللہ کا نافرمان ہے, یہ گناہ گار ہے, یہ تو نمازیں نہیں پڑھتا, یہ تو شراب پیتا ہے, یہ تو زنا کرتا ہے, یہ تو حرام کھاتا ہے, کوئی بھی چیز ہے, تو فوراً کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں پہلی چیز تو ایک ججمنٹ پاس کرنا شروع کرتے ہیں. دوسری چیز, اس کی اصلاح کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ اس کو تنقید کرنا, اس کو ٹونٹ کرنا, اس کو شرم دلانا. کس قسم کے انسان ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, تم اللہ کا رزق کھاتے ہو, پھر تم یہ کام کرتے ہو, تو ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کیا بتا رہے ہیں کہ تم نے کس طریقے سے بات کرنی ہے. ایک تو یہ جنرل جو ہے وہ ہر انسان کے لیے یہ پیغام ہے سیکھنے والا کہ جب بھی کسی سے بات کریں نرمی سے. دوسرا خاص طور پہ وہ لوگ جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے, ان کا مین جو آبجیکٹو تھا وہ کیا تھا, وہ اللہ کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے تھے, اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, لوگوں کو بتاتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو, صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں, اور شیطان کی پیروی نہیں کرو. تو ان کا بھی جو مقصد ہوتا تھا, جو مشن ہوتا تھا, وہ یہی ہوتا تھا کہ لوگوں تک دین کی بات کو پہنچانا. تو خاص طور پہ یہ
جو بھی لوگ دین کی دعوت میں ہیں, لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں, ان کے لیے بہت اسپیسیفک میسج ہے, انکلوڈنگ مائی سیلف آبویسلی, کہ لوگوں سے جب بات کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے, نرمی سے بات کرنی ہے. کیونکہ سامنے والا بندہ ہو سکتا ہے کہ بہت ہی جہالت کا معاملہ کرے, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ڈسکشن شروع کریں تو وہ آپ کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے, اور آپ کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ کسی انسان کی سے جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا لیول کیا ہے. تو جو بھی دین کی دعوت کا کام کرنے والا ہے اس کو کیا ہے کہ اپنے اس لیول کو مینٹین کرنا کہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیا جائے. کوئی شخص آپ کے ساتھ اگر اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہا تو آپ کو اچھے طریقے سے بات کرنے, ورنہ آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا. اور انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ رہا کہ ان کی قوم نے ان کو اتنا برا بھلا کہا, مستقل برا بھلا کہا, ان کو تکالیف پہنچائی, نقصان پہنچایا, فزیکل ٹارچر دیا, مینٹل ٹارچر دیا. اتنی چیزیں ہونے کے باوجود انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ استقامت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں تک پیغام پہنچاتے رہتے تھے. تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ جب بھی کنورسیشن ہو اس میں بھی کیا کرنا ہے, نرمی کا معاملہ کرنا ہے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ, اللہ تعالیٰ نرم ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے. یہاں پہ میں کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی صفات میں سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرتا ہے. الرحمن الرحیم بھی ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں شروع میں ہی, اور رحم کرنے والا, نرمی کا معاملہ کرنے والا, تو اللہ کی صفات میں سے ایک ہے. تو نہ صرف یہ ہے بلکہ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. تو جو چیز اللہ کو پسند ہے اگر ہم اپنی زندگی میں وہ لے آئیں گے, اپنی شخصیت میں وہ لے آئیں گے, اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے, تو ہم بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو جائیں گے. کیونکہ ہم میں سے ہر انسان کوشش تو یہی کرتا ہے نا کہ میں کوئی ایسے کام کر لوں, میں کچھ ایسا کر دوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میرا اللہ مجھ سے محبت کر لے, میرا اللہ مجھے پسند کر لے. کیونکہ دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ہم دنیا میں اس کام کے لیے نہیں آئے کہ ہم لوگوں کی نظر میں پسندیدہ بنے. اکثر لوگ اپنی زندگی اس چیز پہ خرچ کر دیتے ہیں کہ وہ ساری زندگی لوگوں کو خوش کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح میں لوگوں کے درمیان پسندیدہ بن جاؤں. اور یاد رکھیے کہ جو صرف اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا کے چلتا ہے کہ بس لوگ مجھے پسند کرتے رہیں, زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا پوائنٹ نہیں آتا کہ سارے لوگ آپ کو پسند کریں گے. پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو آپ پہ تنقید کرے گا, جو آپ کی بات سے اختلاف کرے گا, جو آپ کی بات کو نگلیکٹ کرے گا, جو آپ کو نگلیکٹ کرے گا, جو آپ کو رد کر دے گا, جو آپ کی ساری بات کو رد کر دے گا. لیکن اب کیا ہے, اب ساری زندگی اسی کام میں لگے رہنا کہ پہلے ایک کو مطمئن کرو, دوسرے کو مطمئن کرو, تاکہ ہم لوگوں کی نظر میں پسندیدہ ہو جائیں. تو اصل کام ایمان والے کا کیا ہوتا ہے اور اس کی زندگی کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک چیز بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے, میں نے اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے, اور اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا میں کروں گا. اور یاد رکھیے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی نظر میں پسندیدہ بننے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو لوگوں کے سامنے بھی اور لوگوں کے اندر بھی پسندیدہ بنا دیتا ہے. یہ بائی ڈیفالٹ اللہ کی طرف سے ایک انعام مل جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو چیز کریں کہ جس کو چیز کرنے میں آپ کی زندگی تھک بھی جائے گی, آپ فرسٹریٹ بھی ہوں گے, آپ کو لگے گا کہ میں اپنی زندگی میں کیا کروں, کیونکہ اس میں سیٹسفیکشن نہیں ہے. جو انسان لوگوں کو مطمئن کرتا رہتا ہے وہ کبھی بھی سیٹسفائڈ زندگی نہیں گزار سکتا. لیکن جو شخص اللہ کو مطمئن کرنے میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں اپنی زندگی گزارتا ہے, تو وہ اپنی زندگی میں اس کو پھر اللہ تعالیٰ اطمینان اور سکون بھی دے دیتا ہے. تو اس حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے کہ نرمی کا معاملہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں کیا ہے کہ اپنے اندر نرمی لے کے آنی چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے, جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے اسے زینت دار بنا دیتی ہے, اور جس چیز سے بھی نرمی نکال دی جاتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے. ہم اپنی زندگی میں کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے کام کریں یا ایٹ لیسٹ اس طریقے کی زندگی گزاریں کہ ایک ظاہری طور پہ ہماری زینت لوگوں کے سامنے ہو. لوگ ظاہری زینت کو فوکس کرتے ہیں, اچھا لباس پہنوں, اچھا کپڑا پہنوں, اچھا برانڈ پہنوں, اچھا پرفیوم لگاؤں, اچھی گاڑی ہونی چاہیے, اچھا گھر ہونا چاہیے, اچھی جاب ہونی چاہیے, ساری آؤٹ ورڈ تھنگس.
ان چیزوں پہ فوکس کرتے رہتے ہیں کہ ہم خوبصورت لگیں. اور یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ جس چیز میں نرمی ڈال دی جاتی ہے وہ اس کو زینت دار بنا، اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. تو بجائے اس کے کہ صرف ظاہری حلیے کے اوپر ہی فوکس کیا جائے، اپنے کریکٹر، اپنے کردار اور اپنی ذات میں نرمی کو لانے کی کوشش کریں. جب نرمی آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی تو آپ خود بخود لوگوں کے سامنے آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی شخصیت کے اندر ایک خوبصورتی ہے. کپڑے چاہے بہت اعلیٰ نہیں بھی ہوں، گھر چاہے بہت اعلیٰ نہیں بھی ہو، جاب آپ چاہے ملٹی نیشنل میں نہ بھی کرتے ہوں، لیکن آپ کی نرمی اور آپ کا لوگوں سے معاملہ کرنا، آپ کا لوگوں سے گفتگو کرنا اگر اس میں نرمی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ خوبصورت بنا دے گا. اور پھر دوسری طرف کیا فرمایا کہ جس چیز سے بھی نرمی نکال دی جاتی ہے اس کو عیبدار بنا دیتی ہے. یعنی کوئی شخص اپنی زندگی میں بہت سارے اور نیک اعمال کرتا رہے، نمازوں میں بڑا پرفیکٹ ہے، تکبیر اولیٰ بھی مس نہیں کرتا، اور نفلی روزے بھی رکھتا ہے، نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن اس کے اندر نرمی نہیں ہے. بات کرتا ہے تو لڑنے کو پڑتا ہے، بات کرتا ہے تو تنقید کرتا ہے، بات کرتا ہے تو دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، بات کرتا ہے تو لوگوں پہ ججمنٹ پاس کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، غصہ کرتا ہے، سخت بات کرنے والا ہے. تو نرمی نکل گئی. اب اس کی باقی ساری عبادات اپنی جگہ، لیکن جب آپ ایسے شخص سے ملیں گے تو کبھی بھی آپ کو یوں نہیں لگے گا کہ اس شخص کے اندر اس کی پرسنالٹی ہے، اس کی جو شخصیت ہے وہ اچھی ہے، کیونکہ اس کی اچھی شخصیت کا جو ایک بہت بڑا کمپوننٹ تھا وہ تھا نرمی، وہ اس کے اندر سے نکل گئی. جب وہ نکل گئی تو اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں اس کے پاس ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی شخصیت ایک عیبدار ہوگی، ایک اس کی جو سختی ہے وہ اس کے اندر ایک عیب کے طور پہ اس کے اندر نمایاں ہوگی. تو جس چیز سے بھی نرمی نکال دی جاتی ہے اس کو عیبدار بنا دی جاتی ہے. یہ پرسنل لائف کے اوپر بھی ہے. اسی طریقے سے کام سے متعلق بھی، جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اپنے آفس کے اندر، جب آپ لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، اگر آپ سختی سے ڈیل کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ کام جو ہے وہ آپ کا خوبصورت نہیں ہوگا، اس کام سے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیں گے. دین کی دعوت کا کام، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو صحیح اور غلط کے بارے میں بتانا، اگر اس میں آپ سختی کرنا شروع کر دیں گے تو وہ کام تو آپ دین کا کر رہے ہوں گے، لیکن وہ اس میں سے خوبصورتی نکل جائے گی، کیونکہ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا بات کرنے کا انداز، آپ کا لوگوں کو ایڈریس کرنے کا طریقہ اتنا بھونڈا ہوگا کہ وہ ایک عیبدار قسم کی چیز کو لے کے آپ چل رہے ہوں گے. تو جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے اس کو زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اس کو عیبدار بنا دیتی ہے. تو نرمی کے لیے یہ بھی چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نرمی کو لے کر آئیں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل بھلائی سے محروم کر دیا گیا. یعنی بھلائی کی بہت ساری چیزیں، بھلائی کے بہت سارے راستے ہیں، اچھائی کے بہت سارے طریقے ہیں، نیکی کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن جیسے پہلے بات کی کہ اگر باقی ساری عبادات ہماری زندگی میں ہیں لیکن نرمی نہیں ہے تو آپ سمجھے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کل کی کل بھلائی سے محروم ہو گئے. یعنی ایک بہت بڑا حصہ جو بھلائی کا آپ کے پاس تھا نرمی کی شکل میں آپ نے وہ لوز کر دیا. تو باقی ساری چیزیں ہونا وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھلائی ہو تو ہمیں اپنے اندر نرمی جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں کہ جن پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی، یا وہ جہنم کی آگ پہ حرام کر دیے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا ذکر کیا. پہلی چیز کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ کہ جو لوگوں کے قریب ہوں. لوگوں کے قریب ہوں. لوگوں کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فزیکلی قریب ہونا نہیں ہے، یعنی جو لوگوں کے دلوں کے قریب ہوں. اور دلوں کے قریب ہونے کا جو ایک بہت ہی بہترین طریقہ کیا ہے کہ اپنا اخلاق اچھا کر لیں، اپنی بات اچھی کر لیں، آپ لوگوں کے دلوں کے قریب ہو جائیں گے. چاہے آپ مختلف ملک میں بیٹھے ہوں گے لیکن آپ کی عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اور آپ کی اچھی بات کی وجہ سے. دوسری بات کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ جو آسانی کرنے والے ہیں. یعنی دنیا میں جب وہ کسی کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں
تو آسانی کا معاملہ کرتے ہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. کوئی بھی کام کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں, ایک ہوتا ہے آسان طریقہ, ایک ہوتا ہے مشکل طریقہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے کہ ایک کام انہیں پتہ ہے کہ میں صرف بہت آسانی سے کر سکتا ہوں اور دوسرے کے لیے آسانی کر سکتا ہوں, لیکن وہ جان بوجھ کے لوگوں کے لیے مشکل کھڑی کرتے ہیں. اس کے پیچھے ذاتی مفاد ہو سکتا ہے, اس کے پیچھے اس کی پرسنالٹی کا فلا ہو سکتا ہے, اس کے پیچھے کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتے رہتے ہیں بلا وجہ کی, سیدھی چیز کو الٹا کر دیں گے, آسان کو مشکل بنا دیں گے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن پہ جہنم کی آگ حرام کر دی گی, ان میں سے ایک وہ لوگ بھی ہیں کہ جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. اور آسانی پیدا کرنے میں کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے کے طریقے جو ہوتے ہیں اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے کچھ پوچھے تو آپ بس جتنا اس نے پوچھا آپ اتنا ہی اس کو بتا دیں, ٹھیک ہے, یہ بھی بھلائی ہے. مثال کے طور پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس کوئی شخص آیا, آپ باہر کہیں پہ ہیں اور آ کے پوچھا اس نے کہ جی یہ فلاں بلڈنگ جو ہے یا فلاں جو یہ جگہ ہے اس کا بتا دیں کہاں پہ ہے. اب آپ جہاں پہ کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ صرف 5-10 قدم آگے جا کے پھر رائٹ پہ جب دیکھے گا تو وہاں سامنے بلڈنگ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ بھئی یہاں سے آپ آگے جائیں, 10 قدم آگے جائیں, آپ رائٹ پہ ہوں, اور رائٹ پہ ہوں گے تو آپ کو سامنے یہ ایک وائٹ کلر کی بلڈنگ نظر آئے گی, وہ بلڈنگ ہے, آپ اس کے پاس وہ چلے جائیے, آپ کی جگہ جو آپ جہاں جانا چاہ رہے ہیں. دوسرا طریقہ کہ اچھا یہ جو آپ نے کیا یہ بھی بھلائی کی, ظاہری بات ہے اس کو آپ نے آسانی سے بتا دیے. دوسرا طریقہ کیا ہے, آپ تھوڑا ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں, آپ کہتے ہیں ادھر آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ 10 قدم اس سے چل کے آگے جا کے اس ٹرننگ پہ پہنچ کے تو اس کو وہاں سے آپ بتاتے ہیں جی یہ وہ جو سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے نا آپ کو, وہ آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہے جو آپ جہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ. یہ کیا ہے کہ آپ نے ایک سٹیپ آگے بڑھ کے اس کے لیے آسانی کی, تو پہلے جو آپ نے بتایا اس سے بھی اس کا ہوتا مسئلہ حل ہو جائے, لیکن آپ جب یہ 10 قدم ایکسٹرا لے کے کریں گے تو اس شخص کو جتنی خوشی ہوگی اور آپ کو خود بھی بہت خوشی ہوگی کہ آپ نے کسی شخص کو کسی شخص کے لیے آپ نے آسانی کی اور آپ کسی کی خوشی کا سبب بنے. اور یہ چیز اب کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ چیزیں ہمیں بہت چھوٹی لگتی ہیں لیکن ان سے بڑا فرق پڑتا ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ مجھے ایک بات اپنی یاد آ گئی کہ میں فرسٹ ٹائم جب امریکہ گیا تو وہاں پہ جب میں ایئرپورٹ سے اترا, ایئرپورٹ سے میں نے ٹرین لے کے جب میں اپنے سان فرانسسکو میں سنی ویل میں اترا تو ٹرین سے نکل گیا میں جب تک میرے ہاتھ میں بیگز تھے. اب یوزلی کیا ہوتا ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو کیبز مل جاتی ہیں, لیکن سم ہاؤ وہاں پہ میں بڑا حیران ہوا کہ جب میں ٹرین سے نکلا تو مجھے سامنے کہیں کیبز نظر نہیں ہے. تو میں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا, میں ویٹ کرنے لگ گیا کہ کہیں پہ ہوتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں کوئی